الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله على كل شيء قدير. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی قابل احترام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ امن والہ کا بے انتہا فضل ہوا، رب تعالی شانہ کا بے انتہا کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب لوگوں کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا. عزیزان گرامی، ہم ایسے محبوب نبی کی امت ہیں کہ جس نبی کو اللہ جل جلالہ امن والہ نے سارے انبیاء علیہ السلام کا امام بنایا، جس نبی کے لیے اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس دنیا کو وجود بخشا. اگر اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نہ پیدا فرمانا ہوتا تو یہ نہ زمین کے وجود قائم رہتے نہ اور آسمانوں کے، اور اس کے اندر جتنے بھی مخلوق اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے وہ کسی بھی مخلوق کو پیدا نہ فرماتے. عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ امن والہ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ اور ان کے بعد جن کو خاتم الرسل کہا جاتا ہے، جس کو قرآن نے کہا ما کان محمد آباء احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری رسول ہوں، آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتا. ہم سب اسی نبی کے امتی ہیں. اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش نبی کو بھیجا، لیکن سارے نبیوں میں سب سے افضل اور مقام اللہ پاک نے ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. آئیے اسی نبی کی شایان نشان میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ امن والہ نے سب سے پہلے نبی، پوری انسانیت کے باپ، جن کو اللہ پاک نے بن ماں باپ کے پیدا فرمایا اور زمین کے اوپر بھی وہ پیدا نہیں ہوئے، نہ جنت میں اللہ پاک نے ان کو پیدا فرمایا. اللہ پاک نے جب ان کو پیدا فرمایا ان کے اندر روح کو پھونکی. قرآن شاہد ہے، قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. کہ اللہ پاک
حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو جنت میں بھیج دیا، جاؤ کھاؤ پیو عیش و آرام کی زندگی گزارو۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو زمین کے اوپر نہیں پیدا فرمایا، نہ حضرت آدم کے کوئی ابا ہے نہ کوئی اماں ہے، بن ماں باپ کے اللہ پاک نے سب سے پہلے نبی جو دنیا کے اندر اللہ پاک نے مبعوث فرمایا، اس نبی کا نام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے مقدس زمین کا حصہ وہ حصہ ہے جہاں پر کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ پاک نے پوری دنیا کے اندر سب سے مقدس، سب سے محترم جگہ جو بنائی ہے، سب سے بہترین جگہ جو ہے، جس جگہ پر کعبۃ اللہ ہے، وہ جگہ کو اللہ پاک نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے پہلی جگہ جو سب سے عظمت والی ہے، سب سے برکت والی ہے، سب سے مقدس جگہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، یعنی مکہ شہر کے اندر وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا مقدس معتبر گھر ہے، جس کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے کعبے کے اندر حتیم جیسی مقدس جگہ کو عطا فرمایا، اور اسی کعبے کے اندر ایک پتھر اللہ پاک نے جو جنت سے بھیجا تھا، جس کا نام حجر اسود ہے، وہ کعبہ شریف کی دیواروں میں فٹ ہے۔ مکہ شہر کے اندر غار ہرا، اس پہاڑ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے جب قرآن مقدس جیسی عظیم الشان کتاب کی پہلی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ قرآن کی آیت سب سے پہلے حضرت جبریل امین جب لے کر آئے تو وہ بھی کعبہ شریف کے پاس، یعنی مکہ شہر سب سے بہترین شہر ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے فرمایا کعبہ شریف کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ رکعت نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ کعبہ شریف کے اندر 2 رکعت نماز ادا کی جائے اور مساجد کے اندر 1 لاکھ رکعت نماز ادا کی جائے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور مفسرین کرام میں اس کے آگے فرماتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر مدفون ہے، جس زمین کے اندر وہ آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ پوری دنیا میں سب سے اچھی جگہ ہے، سب سے بہترین جگہ ہے۔ وہ جگہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، جس جگہ ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، یعنی مدینہ کی زمین۔ مدینہ دوسرے نمبر پر، لیکن حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کعبہ جو ہے اس کی عظمت الگ ہے، مدینہ کی زمین کی عظمت الگ ہے۔ اللہ نے ان کا الگ مقام رکھا ہے، کعبہ کا مقام اللہ نے الگ رکھا ہے۔ فرمایا کہ جو جس جگہ پر آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، وہ جگہ بھی کعبے سے بھی عظمت والی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان کو کعبے سے افضل رکھا ہے، اپنے محبوب کی عظمت کو اللہ پاک نے اپنے جس جگہ اللہ پاک کا اللہ کی کرسی قائم ہوگی، وہ جگہ سے بھی افضل اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو رکھا ہے۔ یعنی اللہ کے عرش، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب کی عظمت، میرے محبوب کی شان میرے عرش سے بھی زیادہ ہے، بلند ہے۔ عزیزان گرامی، پہلی زمین جو اللہ پاک کو سب سے محبوب ترین زمین نظر آئی وہ کعبۃ اللہ ہے۔
جس جگہ پر کعبہ شریف ہے، مکے کی زمین کو اللہ پاک نے پسند فرمایا کہ اس جگہ پر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بھی پیدا فرمایا، اور اسی جگہ پر اللہ پاک کا مقدس گھر جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز اگر نہ ادا کریں تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر کی زمین جو اللہ نے بنائی ہے اس پوری دنیا کے اندر سب سے معتبر، سب سے عظمت والی، تو وہ مدینہ شہر کی زمین ہے۔ اور تیسری نمبر کی زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنا باقی مساجد میں 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے، اور مدینے کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنا 50,000 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ اور تیسرے نمبر کی زمین جو اللہ نے بنائی ہے بیت المقدس کی زمین، جو ہمارا قبلہ اول ہے، جس کی طرف ہم پہلے رخ کر کے نماز پڑھا جاتا تھا، جس مسجد کے اندر قبلہ اول کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 نبیوں کی امامت عطا فرمائی تھی، 1,24,000 نبیوں کے امام بنے تھے۔ اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا تھا، اس مسجد کی جگہ کو، قبلہ اول کی جگہ کو اللہ پاک نے تیسرے مقام پر رکھا ہے۔ تیسری عظمت والی جگہ بیت المقدس کی، پہلی عظمت والی جگہ کعبہ شریف، دوسری عظمت والی جگہ مدینہ المنورہ کی، جس کو اللہ پاک نے میمونہ بھی کہا، جس کو طیبہ بھی کہا، جس کو مدینہ منورہ بھی کہا۔ اور تیسری نمبر کی زمین جو ہے وہ بیت المقدس کی ہے، وہاں پہ بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور اس کے بعد مفسرین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ چوتھے نمبر کی سب سے بہترین جگہ جو ہے، زمین جو ہے پورے دنیا کے اندر، وہ ہندوستان کی زمین ہے۔ ہندوستان کی زمین بھی بڑی معتبر زمین ہے، بڑی پوتر زمین ہے۔ اس زمین کے اوپر سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اسی ہندوستان کی زمین پر اتارا تھا۔ جس زمین پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتارا تھا، اللہ پاک نے قرآن میں کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اللہ پاک نے جب جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کی زمین کے اوپر اتارا تھا تو سری لنکا جو ہے، وہ سری لنکا کی زمین پہلے ہندوستان میں آیا کرتی تھی، اور جس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس زمین کے اوپر اتارا تھا، اس زمین کا نام تھا سرنگیت۔ اس زمین کا جو نام تھا اللہ پاک نے سرنگیت زمین کے اوپر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اتارا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس پہاڑ پہ وہ اترے تھے، اس پہ ایک پتھر وائٹ کلر کا آج بھی موجود ہے، ان کے پیروں کے نشان اس پتھر کے اوپر بھی پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سرنگیت زمین کے اوپر اترتے، وہ جگہ جو تھی نقشے میں دیکھا جائے تو وہ ہندوستان کے اندر تھی۔ اور یہی نہیں، اللہ پاک نے ان کو بیٹے 2 عطا فرمائے۔ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، ایک کا نام تھا قابل اور دوسرے کا نام تھا حابیل۔ پھر اسے ایک اور اولاد اللہ نے عطا فرمائی جن کا حضرت شیس علیہ السلام نام ہے۔ اللہ پاک نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی ہے، اور وہ بھی اتر پردیش کے اجودھیا فیض آباد ضلع کے اندر آج بھی ان کی مزار وہاں پر موجود ہے۔ اللہ پاک نے اس نبی کو بھی یہاں پر ہندوستان کے اندر مبعوث فرمایا۔ ہندوستان کی زمین کوئی عام زمین نہیں، بڑی عظمت والی جگہ ہے یہ۔ آج بھی ان کی مزار وہاں پر موجود ہے، فیض آباد اتر پردیش کے اندر، حضرت شیس علیہ السلام کی۔ اور یہی نہیں، بہت ساری کتابوں کے اندر ملتا ہے
کہ گنگا اور جمنا یہ جو دو ندی ہیں الہ آباد میں جو ملتی ہیں، ایک ندی کا پانی الگ ہے اور دوسری ندی کا پانی الگ ہے۔ جمنا کا پانی گولڈن کلر کا ہے اور یمنا کا پانی جو ہے وہ وائٹ دودھ کی طرح ہے، مطلب سفید ہے بادل کی طرح۔ دونوں پانی الگ ہیں۔ مفسرین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، تھانوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ تصوف کی بات انہوں نے لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مراقبے میں بیٹھا تھا اور میں گنگا اور جمنا کے قریب تھا اور میں یہ پتا کر رہا تھا کہ یہ دونوں کے پانی الگ کیوں ہے۔ اس کے بعد ان کو الہام ہوا، وہ اس کے آگے جاتے ہیں ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ سے جو پانی کے چشمے نکلتے، جہاں سے جمنا اور گنگے کے پانی نکل کر آتے ہیں، وہاں پر انہوں نے فرمایا 15 نبیوں کی مزار ہے، 15 نبی وہاں پر موجود ہے۔ یہ ہندوستان کا واقعہ ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنائے تھے، ان کی قوم نے ان کو ستایا تھا۔ وہ جب کشتی بنا کر کے، اور اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک سے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک اب میں تھک چکا ہوں، اب تم ہی اس کا انتقام لے لے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا میرے نوح تو کشتی کو تیار کر اور جو تیرے اوپر ایمان لے کر آئے اس کشتی میں تو سوار ہو جا ان کو لے کر کے۔ میں ان قوم کو دست و نابود کر دوں گا، زمین کے نیچے سے پانی نکالوں گا، آسمانوں سے پانی لے کر آؤں گا، پہاڑوں کی چوٹیوں سے پانی نکالوں گا، اور میں یہ اتنا پانی چاروں طرف سے لے کر آؤں گا، سمندروں سے پانی لاؤں گا، دریاؤں سے پانی لاؤں گا، اس پانی کے اندر ان کو نست و نابود کر دوں گا۔ اور ہوا یوں ہی، زمین کے سینے چیر کر پانی نکلنے لگے، آسمانوں سے پانی آنے لگے، پہاڑوں سے پانی آنے لگے، دریاؤں سے پانی آنے لگے، سمندروں سے پانی آنے لگے، چاروں طرف سے پانی پانی ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی جو تیار کی تھی اور ان کے اوپر جو ایمان لے کر آئے تھے، جو رب کو، اللہ کو، ان کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو سچا مان رہے تھے، ان کو لے کر کے وہ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک عذاب پانی کی شکل میں بھیجتا ہے، وہ پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ 7 دن اور 7 رات تک مستقل بارش ہوتی رہی، پہاڑوں سے پانی آتے رہے، دریاؤں سے پانی آتے رہے، زمین کے سینے کو چیر کر پانی نکلتا رہا اور اتنا پانی ہو گیا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی 7 دن اور 7 رات اس پانی کے اندر تیرتی رہی، اور 7 دن 7 رات کے بعد جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ کشتی کو کہ ایک پہاڑ سے جا کر لگ جا، وہ پہاڑ جو ہے، قرآن جس پہاڑ کا نام لیتا ہے وستوال الجودی، جودی نام کے پہاڑ سے ٹکراتی ہے، وہ جودی نام کے پہاڑ پر جا کر رکتی ہے، اور وہ جودی نام کا پہاڑ جو ہے وہ ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام بھی ہندوستان کے اندر آئے۔ اور یہی نہیں، جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا کے اندر اتارا تھا ہندوستان کے اندر، تو اللہ پاک نے کتابوں میں لکھا کہ وہ جنت سے کچھ پتے لے کر آئے تھے، اور اللہ کے حکم سے اللہ پاک نے کہا کہ زمین پر بچھاتے چلے جاؤ۔ حضرت آدم نے زمین کے اوپر بچھاتے بچھاتے چلے گئے، اور کتابوں میں ملتا ہے کہ ہندوستان کے اندر اکثر جگہوں پر جو اونٹ ہوتی، سندل ہوتی ہے، اس کے پیڑ آج بھی موجود ہے۔ کعبہ شریف کے اندر جو دھونی دی جاتی ہے، مدینہ کے اندر جو خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، جو کعبہ کے اندر اونٹ استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہندوستان کا رہتا ہے، اونٹ ہند رہتا ہے۔ وہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے اس زمین کو بھی بڑا معتبر بنایا ہے، اور اونٹ جو ہے وہ جنت کا ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر 4 بڑی مقدس جگہوں کو بنایا ہے۔ سب سے پہلی مقدس عظمت والی جگہ کعبہ کو بنایا، دوسری مقدس اور پیاری جگہ جو اللہ نے بنائی ہے وہ مدینہ المنورہ
مدینہ شہر کو بنائی ہے، اور تیسری مقدس زمین جو بنائی اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر وہ بیت المقدس کی جگہ ہے، اور چوتھی جگہ بنائی جو ہے مفسرین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ وہ ہندوستان کی جگہ کو بنایا، ہندوستان کی زمین کو اللہ نے معتبر زمین بنائی ہے، اور اس زمین کے اوپر بھی اللہ کے نبی آئے اور اس جگہ پر آرام بھی فرما رہے۔ ہندوستان کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ تم ہندوستانی نہیں ہو، ارے ہمارے باپ دادا جو پہلے آئے تھے، جو پوری دنیا کے انسانوں کے باپ ہیں، وہ ہندوستان میں آئے تھے، تو ہمارے باپ کس جگہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا یہاں پر کچھ نہیں ہے، تم ہندوستان کے رہنے باشندے، ہندوستان کے باشندے نہیں ہو۔ دنیا کے اندر آنے کے بعد ہم لوگ شریعت میں یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو، مسلم گھرانے میں پیدا ہو، مسلم سوسائٹی کے اندر پیدا ہو، یا ان گھرانوں میں پیدا ہو، اللہ کو ماننے والے یا اللہ کو غیر نہ ماننے والوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، جب کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام کے اندر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی پرورش جو اس کے والدین کرتے ہیں، اگر وہ اسلام کے دائرے میں پرورش ہوتی ہے تو مسلمان ہوتا ہے، اور اسلام سے ہٹ کر پرورش ہوتی ہے، یہودی کے گھر میں پرورش ہوگی تو وہ یہودی ہوگا، عیسائی کے گھر میں پرورش ہوگی تو وہ عیسائی بنتا ہے، کافر کے گھر میں پرورش ہوگی تو وہ کافر بنتا ہے۔ لیکن اگر اسلام ہمارا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا، کسی کے گھرانے میں بھی بچہ پیدا ہوتا، وہ اسلام کے اندر پیدا ہوتا ہے، اب اس کے ماں باپ اس کی تربیت جیسے اس کو جس سانچے میں ڈھال لے، ہمارے باپ کی جگہ یہ ہے۔ ہندوستان کا سب سے پہلا، ہندوستانی نہیں پوری دنیا کا سب سے پہلا انسان جس کو ہم اپنا باپ تصور کرتے ہیں، جس کو قرآن نے یہ بتلایا کہ ہم سب سے پہلے انسان جو دنیا کے اندر ہم بھیجے ہیں، اس کے کوئی باپ اور ماں نہیں تھے، اس سے ساری دنیا کو میں نے آباد کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس زمین کے اوپر پیدا فرمایا، تو ہمارا یہ تو ہماری روحوں کا، ہمارے باپ داداؤں کی جگہ ہے، یہ ہندوستان کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ مقدس معتبر جگہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر اللہ نے نبیوں کے سب سے پہلے نبیوں میں سب سے پہلے نبی ہندوستان کے اندر اللہ پاک نے بھیجا، پوری دنیا میں سب سے پہلا انسان اللہ پاک نے ہندوستان کے اندر بھیجا۔ عزیزان گرامی، شیطان جو ہوتا ہے انسانوں کا کھلا دشمن ہوتا ہے، انسانوں کا کھلا دشمن ہے، ہمارے ایمان سے کھیلنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے۔ بڑے سے بڑے فرعون آئے اور چلے گئے، غرق ہو گئے، بڑے سے بڑے مالدار آئے چلے گئے، بڑے سے بڑے طاقتور انسان پہلوان آئے اور دنیا سے ان کا وجود مٹ گیا۔ عزیزان گرامی، اللہ پاک نے سب سے قیمتی، جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز ہے، وہ ایمان کی دولت اللہ کے یہاں ہے۔ اللہ کے نزدیک نہ پیسوں کی قیمت ہے، اللہ کے نزدیک نہ عبادتوں کی قیمت ہے، اللہ کے نزدیک نہ ریاضتوں کی قیمت ہے، اللہ کے نزدیک اگر کسی چیز کی قیمت ہے تو وہ ایمان کی قیمت ہے۔ عزیزان گرامی، ایمان ہمارا، شیطان ہمیشہ ہمارے ایمان کا لٹیرا بن کر گھومتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شیطان کے چیلوں نے ابلیس سے کہا، شیطان سے کہا کہ بھائی تم جب کوئی عالم مرتا ہے، یعنی عالم کے مطلب پڑھا لکھا جانکار آدمی، جب کوئی مرتا ہے تو تم بڑے خوش ہوتے ہو، اور جب کوئی جاہل مرتا ہے تم ناراض کیوں ہوتے ہو، روتے کیوں ہو؟ تو شیطان نے اپنے چیلوں کو لیا، بولا چلو ٹھیک ہے میں دکھاتا ہوں۔ لے کر آیا، ایک آدمی کے پاس آیا، وہ جاہل تھا، نمازی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، لمبی لمبی داڑھی تھی، ہاتھوں میں تسبیح لیے رہتا تھا۔ وہ آیا لیکن وہ جاہل تھا، اس کے پاس آیا اور کہنے لگا بھائی میرے دل اور دماغ کے اندر ایک خیال ہے، جو ایک سوال گونج رہا اس کا جواب نہیں مل رہا،
وہ شیطان جو تھا وہ بھی بھولیا اس طرح کے بنا کے آیا، ہاتھ میں لکڑی ہے، تسبیح ہے، بڑی بڑی داڑھی ہے، سر پر امامہ ہے، کرتا پاجامہ پہنا ہوا ہے، آیا اور کہنے لگا بھائی میرے دل اور دماغ کے اندر ایک سوال چل رہا، اس کا جواب نہیں مل رہا، آپ بتا دیجیے، آپ تو نمازی آدمی ہیں، آپ تو پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، آپ تو 40 سال سے عبادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کی عبادت تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ انہوں نے کہا بھائی بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی شیطان نے کہا کہ دیکھیے ایک چھوٹے سے انڈا ہے، ایک چھوٹا انڈا، انڈے کی سائز چھوٹی ہوتی ہے، اس انڈے کی سائز کے اندر، اس انڈے کے اندر اللہ پاک ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور 18,000 جو مخلوقات اللہ نے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، سورج چاند ستارے سیارے جتنے ہیں، پیڑ درخت، سب اللہ پاک اس انڈے کے اندر فٹ کر سکتا ہے کیا؟ تو وہ جاہل آدمی تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، چونکہ نمازی تھا، دیندار تھا، اب اس کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا شیطان۔ وہ کہتا ہے انڈے کی سائز بھی بڑی نہیں ہونا چاہیے، جتنا بڑا انڈا ہے اتنا ہی بڑا رہنا چاہیے، یہ ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو، سورج چاند ستارے سیارے کو اور 18,000 مخلوقات جو اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے، ان ساری مخلوق کو اس انڈے کے اندر کیا رب تعالی شان وہ فٹ کر سکتا ہے؟ انڈے کی سائز نہیں بڑی ہونا چاہیے۔ وہ نمازی آدمی جو تھا انہوں نے کہا نہیں یار ایسا کیسا ہو سکتا، انڈے کی سائز بھی نہ بڑی ہو، انڈا بھی اتنا بڑا ہو، کیسے فٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان نے اپنے چیلوں کا ہاتھ پکڑا اور لے کے چل دیا، بولا دیکھے میں نے اس کے ایمان کو کیسا چھینا۔ پھر ایک عالم آدمی کے پاس پہنچتا ہے، عالم کے پاس پہنچا اور کہا کہ بھائی میرے دماغ میں اور دل میں ایک خیال ہے اور ایک سوال گونج رہا ہے، اس کا جواب مجھے کہیں نہیں ملتا، آپ تو عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جانکار ہیں، آپ اس کا جواب دے دیں تو میرے دل کو تسلی بخش جواب مل جائے گا تو سکون ملے گا۔ انہوں نے کہا کیا سوال ہے؟ وہ کہتا ہے شیطان کی ایک انڈے کی سائز اتنی بڑی ہے، اس انڈے میں کیا اللہ پاک ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو، سورج چاند ستارے سیاروں کو اور 18,000 مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی ہے، ساری چیزوں کو کیا رب تعالی شانو اس کے اندر فٹ کر سکتا ہے؟ انڈے کی سائز بھی نہیں بڑی ہونا چاہیے۔ وہ عالم آدمی نے کہا ہاں کیوں نہیں، میرا رب صرف کن کہہ دے ہو جائے گا، کیونکہ رب تعالی شانہ میرا رب اور تیرا رب تو وہ رب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ انڈے کی سائز بھی نہیں بڑی ہوگی، اللہ چاہے تو ہو جا، کہہ دے ہو جا، کن ہو جا، ہو جائے گا۔ پھر وہ شیطان اپنے چیلوں کو ہاتھ پکڑتا اور لے کے جاتا، بولتا سمجھے میں نے اس کا 2 سیکنڈ کے اندر ایمان سلب کر لیا جاہل آدمی کا، اور یہ ایک عالم آدمی ہے، میں نے اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن یہ اپنے رب کے بارے میں ساری چیزیں جانتا ہے، یہ علم حاصل کیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اللہ پاک کن کہہ دے تو ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، وہ شیطان کہنے لگا اس لیے میں جب کوئی جاہل مرتا ہے تو روتا ہوں اور کوئی عالم مرتا ہے تو میں ہنستا ہوں کہ وہ چلا گیا، اب اس کے ایمان کے ساتھ میں کھیل نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، اللہ پاک ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی محبت اور اپنے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جن حضرات نے سنت نہ پڑھی وہ سنت سے فارغ ہو جائے۔